السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے قرآن سے کیا سیکھا، اور میں کوشش کروں گی کہ میں روزانہ جو سیکھوں گی میں اپنی جو جرنلنگ ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کیا کروں گی۔ تو میں نے یہ سیکھا کہ مسلسل ظلم اور زیادتیاں سہنے کے بعد نا ہم ان زیادتیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، کہ ہمیں وہ جو زیادتیاں ہیں نا وہ پھر ہمیں کوئی وہ نہیں لگتی کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہماری جو سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی ہے یا فیصلہ کرنے کی ایبلٹی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور مسلسل ظلم دیکھ کر سہتے سہتے ہماری جو حص ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور پہلے تو شروع میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں، لیکن پھر آہستہ 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 ہمیں اپنا پنجرا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور اس پنجرے کی جو قید ہے نا وہ بھی ہمیں اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ چاہے وہ پنجرا سونے کا ہو یا عام پنجرا ہو، پنجرا پنجرا ہی ہوتا ہے جس میں ہم قید ہوتے ہیں، اور ہم ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ جب پنجرے میں قید ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جب اس کو کھول کے اڑایا جائے نا کچھ عرصے بعد، تو کئی دفعہ تو اتنا لمبا وہ عرصہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پرندہ جو ہے نا وہ اڑنا ہی بھول جاتا ہے، اور اسے اڑنے کے لیے بڑی طاقت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پنجرے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پنجرے کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں، چاہے انہیں کھول دیا جائے، اڑانے کی بھی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ سستی اور کاہلی اتنی آ چکی ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو سمجھے پکا پکایا کھانا پانی مل رہا ہے، کون تلاش کرے اور کون کھائے، لیکن وہ چیز جو ہے نا وہ اس کو وہیں کہیں کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو نظام میں نا ایسا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسے قید ہوتی ہیں اپنی اس میں کہ وہ پھر نکل ہی نہیں پاتی، ایک اپنے خاص کر کے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ایک عرصے تک مظالم سہنے کے بعد، تکالیف سہنے کے بعد، وہ پھر وہاں سے جب نکلتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ دے کے نواز بھی دیتے ہیں، اولاد بھی بڑی ہو جاتی ہے، اب گھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ عورتوں سے ان کی جو ابیلٹی ہے نا سوچنے سمجھنے کی وہ چھین چکی ہوتی ہے، وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی، وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی قید میں رہنا پسند کرتی ہیں، اپنے آپ کو مسلسل قید میں رکھنا پسند کرتی ہیں، اور جو چیزوں سے وہ خود گزری ہوتی ہیں نا آنے والی اگلی نسل کو، ان کو وہ اپنی جن چیزوں سے گزرتی ہیں، جو ظلم سہتی ہیں، انہیں وہ سب خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں، انہیں وہ ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے تو ساس جب اس کی بہو آتی ہے وہ پھر سارے مظالم جو اس نے برداشت کیے ہوتے ہیں پھر وہ اگلی نسل میں وہیں پر ٹرانسفر کرتی ہے، اور وہ اگلے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی ہے، تو حق بولنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے، سوچ محدود ہو جاتی ہے، فیصلے نہیں کرنے آتے، سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور بعض اوقات سستی اور لاپرواہی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ سب اتنا خاموشی سے ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کب اس پنجرے میں قید ہو گیا۔ جو بنی اسرائیل تھے نا ان کے سامنے ان کے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے، جیسے ہم گائے بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا اسی طریقے سے ان کی اولاد ان کے سامنے ذبح ہو جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، جب اولاد ان کے سامنے ذبح ہو رہی ہے تو وہ ظلم سہ کے اور بیٹیوں کو گھرونی لے جاتے تھے، وہ اپنی باندیاں بنا لیتے تھے، اپنی نسل پیدا کرتے تھے، یہ ظلم سہ کے اور تکلیفیں برداشت کر کے نا ان کی ذہنیت نا غلامانہ ہو گئی تھی۔ ایک وقت کے بعد انہیں وہ جو تھے نا ظلم کرنے والے جو طاقت میں تھے وہ انہیں اچھے لگنے لگ گئے تھے، فرعونیوں سے وہ اتنے مرغوب تھے، اتنے انہیں پسند تھا، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کے خداؤں کے آگے جیسے وہ ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے تھے، پوچھتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے نا فرعونی، وہ ہر چیز جو تھی نا وہ ظلم کرنے کی سب سے جو بدترین سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظالم سے ہی محبت ہو جاتی ہے، اسی کا سب کچھ، اور انسان انکانشیسلی پھر وہی بننا چاہتا ہے جیسا اس پہ ظلم کرنے والا تھا۔ اسی طرح وہ جو فرعونی تھے نا انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ذہنی جو تھے نا صرف جسمانی نہیں ذہنی غلام بنا لیا ہوا تھا، تو جسمانی غلامی تو پھر بھی چلو ظالم ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو ذہنی غلامی ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وہ زیادہ بدتر ہے جسمانی غلام ہونے سے۔ یہ اسی پرندے کی طرح ہے جو پنجرے میں رہتا ہے، پھر آزاد بھی کر دیا جائے تو پھر وہ اڑنا بھول چکا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ آزادی اور دوبارہ اڑنے کے لیے اسے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اڑان بھرنے کے لیے اسے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے کنارے پہ موتی نہیں ملا کرتے نا،
کیا کرنا پڑتا ہے، سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے. جب آپ غوطہ لگا کے اندر جاتے ہو، پھر آپ موتی تلاش کرتے ہو، پھر آپ کو موتی ملتا ہے، تو وہاں تک نہیں سفر ختم ہو جاتا. پھر اس موتی کو لے کے جب آپ اوپر آتے ہو نا، اس کے بعد آپ کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے، پھر آپ کی زندگی بدلتی ہے، پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہتے ہو. تو زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشیں آتی بھی ہمیں نکھارنے کے لیے، ہمیں بجھانے کے لیے نہیں آتی ہیں. جب آزمائش آتی ہے اس کے بعد ہم نے نکھرنا ہے. ہم سمندر تک پہنچ گئے، موتی بھی پا لیا، آزادی بھی مل گئی، لیکن اس کو بعد میں اوپر بھی لے کے آنا ہے، خود کو ہیل بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے. غلامی والی ذہنیت میں نہیں رہنا کہ جیسے بنی اسرائیل تھے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، آزادی کی اتنی دعائیں کی، سب کچھ کیا، جب آزادی بھی مل گئی لیکن ذہن کہاں پہ تھا، ذہن اسی غلامی میں تھا. اور کیونکہ جب آزادی مل جاتی ہے، جو آپ پانے کی، ایک تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مشکل وقت میں، اب مجھے اپنا گھر بنانا ہے یا مجھے ایک سٹیٹس چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، ایک چیز اچیو کرنی ہے، وہاں تک تو پہنچ جائیں گے، وہاں تک کا سفر تو ہمیں پتا ہے. کیا ہمیں اسے آگے کا سفر پڑتا ہے؟ تو قرآن سمجھ کے مجھے تو یہی سمجھ میں آئی کہ صرف وہاں تک کا نہیں، اسے آگے کا سفر بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. آپ نے گھر لینا تھا، آپ نے گھر بنا لیا، اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے اندر کے پاس ٹروماز ہیں ان سب کو ہیل کرنا ہے اپنے آپ کو، پھر آپ کا سٹیٹس چینج ہوگا، پھر آپ ایک اچھی شخصیت بنو گے، پھر آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکو گے. بنی اسرائیل نے ایسے نہیں کیا تھا. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کروایا اور اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کو پار کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ کے، پھر انہوں نے ایک بستی کو دیکھا، جہاں پہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ ایک بستی کو دیکھا جو بتوں کے آگے جھکی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو. مطلب یہ کہ وہ اتنے سستی کے اور جس کو لاپرواہی کے عادی ہو چکے ہوئے تھے کہ کون اب خدا کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے. اب یہ موسیٰ نے کہاں کوہ طور پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے خدا سے بات کرنی ہے، اور ہمیں بھی جانا پڑے گا، تو ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، ہمیں ادھر ہی خدا لا دو، ہم یہی اس خدا کی کوئی شبیہ یا کچھ لا دو، تو ہم ادھر ہی اس کو پوج لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم جاہل ہو، تم کیا جاہلوں والی باتیں کرتے ہو. تو کہ کوئی چیز خدا کی بھی اس طرح شبیہ ہو سکتی ہے. اور پھر کیا کہ حضرت موسیٰ جب 40 راتوں کے لیے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے اتنی جلدی جلدی تم آ گئے، لوگوں کو نہیں ساتھ لائے، تو تم خدا. انہوں نے کہا مجھے مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا شوق تھا، اس لیے وہ پہلے آ گئے. اور پھر انہوں نے پیچھے سے سامری نے کیا کیا، سامری نے ان لوگوں کو، سامری کے اندر بھی وہ غلامانہ ذہنیت تھی کہ جیسے فرعون کے آگے سب جھکتے تھے، فرعون لیڈر تھا، وہ تھا بادشاہ تھا، اس طرح سب لوگ میرے آگے بھی جھکے ہیں، اور اس کے اندر بھی کہ مجھے سرداری ملے اور یہ سب کچھ ہو. اس کے ذہن میں بھی یہی سب چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے اس نے ایک بچڑا بنایا کھنکنے والا، اتنے باریک سونے سے، اور اس میں سوراخ کر کے جس میں سے غاں غاں کی بس آواز آتی تھی، اور کہا یہ تمہارا خدا ہے. اور سارے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے، تو سارے کو نہیں، 3 گروہ ہو گئے تھے جن کو گمراہ کر کے تو اس نے پھر بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا. لیکن وہ ان کی غلامانہ ذہنیت تھی نا کہ ہمیں بھی ایسے کا ہی چاہیے، کیونکہ فرعونیوں سے بڑے مرغوب تھے. پھر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے بار بار حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا، کئی طرح کے سوال کر کے، کتنا کچھ کر کے، کہ کسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ یہ سیکھ سکیں، ہمیں یہ پتا چل سکے کہ مطلب کسی طرح ہمارا میچ جو ہے نا وہ فرعونیوں کے ساتھ، اندر ہی اندر جو غلامانہ ذہنیت تھی نا وہ یہی تھی. کہ پھر ان سے توفیق چھین لی گئی، جو انہیں چنا گیا تھا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی چھین لی ان سے، جن لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک دوسری نسل، نئی نسل دوبارہ پیدا کی، ایک نئی نسل، نئے لوگ پیدا ہوئے. پھر وہ جو جوان تھے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت کی، اور پھر وہ اس کے بعد جو تھا انہوں نے جہاد کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، ورنہ یہ تو 40 سال تک بھٹکتے ہی رہے تھے. تو اس طرح اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدلیں، تو ہمیں اپنے آپ کو یہ جو غلامی کے پنجرے میں اور اس قید میں ہے نا، ہمیں سے نکالنا ہوگا. اور ہماری غلامی کے پنجرے پتہ کون سے ہیں؟ کہ ہم انگریزوں سے اور ہم ہندوؤں سے بڑے مرغوب ہیں. ہم بالکل ان کے جیسے، ہندوؤں جیسی ہماری رسمیں، ہمارے لباس، ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہماری انگریزی زبان، ویسٹرن کلچر، ہم ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ امپریس ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقت ہے نا، اصلیت، اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اور ہم اپنے ماضی میں جن لوگوں نے ہم سے ظلم زیادتیاں کی ہوئی تھے نا، ہم ان سے بڑے اٹریکٹ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ غلط تھے، ہم ان سے بڑا وہ انسپائر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اگلی نسل میں وہی ظلم، وہی زیادتیاں، وہی سب کچھ
تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو اس پنجرے سے، اس تکلیف سے جس میں ہوں، میں اسے آزاد کرنا چاہتی ہوں، اور میں آنے والی نسل کو یہ سب برداشت نہیں کرنے دوں گی۔ جو میرے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی وہ میں آگے نہیں جانے دوں گی، میں اپنے آپ کو بھی بدلوں گی اور میں اپنے سے جڑے سارے لوگوں کو بھی بدلوں گی۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، پھر اگر آپ کو پسند آئے، کافی لمبی ہو گئی اگر کوئی دیکھے گا تو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ چاہیں میں آپ کے ساتھ مزید اپنی جرنلنگ کا یہ جو وقت ہے یہ شیئر کروں، تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں اس کو کیسے امپروو کروں۔ تھینک یو۔